Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 808. 18th of December, year 2005. My wife in Gulzar-e-Rahim, Jamaat Khana of Karachi. یا علی مدد، اب جماعت کو مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. میرا گلا آج اتنا اچھا نہیں، پھر بھی اب دعا کرو کہ میں اس چیز کو نبھاؤں. میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور 7 برس کے بعد پاکستان آیا ہوں. محمد جماعت کی باتیں سنتا رہتا تھا. انشاءاللہ مولا آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر دین و دنیا کی نعمتیں اتارے اور ایمان سلامت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. اگر امام کے صلوات پڑھیے. ہم یہ 2 آیتیں ہر روز اپنی ہماری نماز جو ہے، ہماری دعا ہے، ہم 3 دفعہ روز پڑھتے ہیں. خدا نے یہ حکم سب مسلمانوں کو نہیں کہا، یہ صرف ان کو کہا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا. تو کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے ایمان نہیں لایا؟ نہیں. اکثر مسلمان جو تھے وہ اپنے ٹرائب کے، ان کے اندر جو بڑے بڑے آدمی تھے ان کے ماننے والوں میں سے اگر چیف نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے جو اتنے آدمی تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. خدا خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے مگر ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا. اس پر سے میں نے آپ کو یہ بات کہی کہ خدا نے یہ حکم کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ان کو کہا ہے جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا.
ان کو خدا نے یہ بات کہی. اب یہ چیز کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن محمد کی اطاعت کرو کہ جو محمد ہے وہ خدا کا رسول ہے. اے مومنوں، ہم اسماعیلی لوگ جو ہیں تمام امت محمدی میں آج کل اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں، اور ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں الحمدللہ وہی سچی راہ ہے. میں آج آپ کے سامنے تھوڑی سی باتیں ضرور کروں گا تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ لگے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے جو مشرکین تھے، عرب لوگ جو تھے، وہ خدا کی ہستی کو مانتے تھے مگر بت پرست تھے. لیکن جب رسول اکرم نے اپنی نبوت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کسی نے انکار نہیں کیا، مگر جب یہ کہا کہ محمد رسول اللہ تو سب بگڑ گئے. تنازع اللہ کے ساتھ نہ تھا، محمد کے ساتھ تھا. ابو سفیان جو سب سے بڑا دشمن تھا اسلام کا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے. میں یہ بات آپ کو یاد کراتا ہوں، آپ میں جو پڑھے لکھے ہیں بیت رضوان کو یاد کرو. ہجری سن 7 کے اندر رسول اکرم نے اعلان کیا، 8 میں شروع میں اور 8 بار حج ہوا. نبی نے اعلان کیا کہ میں حج کے لیے جاتا ہوں. 10,000 مسلمان تیار ہو گئے. مدینے سے چل کے جب مکہ کے قریب پہنچے تو مکہ والوں نے، مشرکین نے ایک آدمی کو بھیجا، نبی کو کہو کہ اس برس آپ حج نہ کرو، مکہ میں نہ آؤ، وگرنہ لڑائی ہو جائے گی. نبی کریم ٹھہر گئے. درخت کے نیچے حضور نے سب کی بیعت لی. اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اور نبی نے ایک ایگریمنٹ بنایا کہ ہم اس دفعہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے برس آئیں گے، اور مکہ والوں نے اس کے اوپر سائن کیے. اسی طرح سے رسول اکرم نے خط لکھنے کے لیے، دستخط کرنے کے لیے قلم منگائی. ابو سفیان کہتا ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم اگر تمہیں مانتے کہ تم رسول ہو تو تم جھگڑا ہی نہیں تھا، یہ الفاظ کاٹ ڈالو رسول اللہ کا. مرتضی علی کو کہا کہ یا علی یہ کاٹ ڈالو. مولا کہنے لگے میں نہیں کاٹوں گا. آپ خیال کرو کہ یہ ایگریمنٹ مولا نے لکھا تھا. مرتضی علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں یہ الفاظ نہیں کاٹوں گا. کہ نبی نے خود نے اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ کاٹ ڈالے. میں نے یہ بات آپ کو اس لیے سنائی، ایک واحد اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا محمد کے ساتھ تھا.
قبیلہ قریش جو تھا وہ سب سے پاورفل قبیلہ تھا، اور اس قبیلے کے جو لوگ تھے وہ سارے عربستان کے اوپر انڈائریکٹ حکومت کرتے تھے۔ وہ حکومت آج طرح کی نہ تھی، بے حساب قبائل تھے ادھر، مگر نبی کریم چپ چاپ واپس چلے آئے۔ اس پر حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے آج تک کوئی بھی ایسی بات نہ ملی کہ جس سے میرا ایمان خراب ہو گیا، لیکن آج جبکہ نبی نے کہا میں حج کرنے جاتا ہوں اور حج کیے بغیر واپس آ گئے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا ایمان خراب ہو گیا، مجھے محمد کی نبوت میں شک پیدا ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جو ہمیں اسماعیلیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ جو نبی ہوتے ہیں یا امام ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں بھی بعض دفعہ کرتے ہیں کہ اپنے فرامین کو بدل دیتے ہیں، اور زمانے کے حساب سے جیسا موقع آتا ہے اس حساب سے وہ فرمان کرتے ہیں اور جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم خدا کے رسول تھے، اور نبی کریم کی جو عطائت تھی وہ اللہ کی تابعداری تھی۔ میں نے ابھی کہا کہ خدا آنکھ سے نظر نہیں آتا، لیکن محمد آنکھ سے دکھتے تھے، اس لیے اس کی تابعداری وہ خدا کی تابعداری تھی۔ اب خدا کہتا ہے کہ تمہارے درمیان جو حاکم ہے، یعنی تمہارے ایمان کا، تمہارے دین کا حاکم جو اولی الامر ہے، جس کو امر حکم کرنے کی طاقت ہے، اس کی تابعداری کرو۔ میں ایک اور بات آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں، محمد کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے۔ اب ہمارے درمیان میں محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو کیا یہ آیت رد ہو گئی؟ نہیں مومنو، آیت رد نہیں ہوئی، لیکن خدا نے کہہ دیا ہے، اور یہ حکم قیامت تک رہے گا کہ تمہارے درمیان جو صاحب الامر ہے اس کی تابعداری کرو۔ اللہ، رسول اور صاحب الامر جو ہے یہ تینوں ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ وہ اولی الامر رسول اللہ فرماتے ہیں غدیر خم میں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ میں پھر آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے یہ آپ کو عرض کی کہ خدا کی یہ عطائت جو تابعداری اولی الامر کی یہ مومنین کے لیے ہے، سب مسلمانوں کا نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے 1,20,000 آدمی تھے، عورت اور مرد، غدیر میں، اور نبی کہتے ہیں کہ جن کا میں مولا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سب کا مولا نہیں ہوں۔ اور اے مومنو، سب لوگ محمد کو مولا نہیں مانتے تھے، اس لیے کہ تخصیص کی ہے رسول پاک نے کہ وہ لوگ کہ جو مجھے مولا مانتے ہیں علی ان کا مولا ہے۔ تو جو علی ہے وہ اولی الامر ہے، اور یہ اولی الامر صاحب الامر جو ہے یہ قیامت تک کی نشانی ہے۔ علی کے بعد حسین، زین العابدین، یہ تمام ہمارے مبارک امامین جو ہیں، یہ آئمہ تو طاہرین، حضر امام آج ہمارا امام ہے اور وہ صاحب الامر ہے۔
حضرت امام کی تابعداری محمد کی تابعداری ہے اور محمد کی تابعداری اللہ کی تابعداری ہے۔ رسول اکرم بہت دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ علی جو تمہارے درمیان بیٹھا ہے اس کا نور اور میرا نور ایک ہی نور ہے۔ نبی کے لیے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب مسلمان نبی کو مانتے ضرور ہے لیکن نبی کے حکموں کے اوپر سب لوگ نہیں چلتے۔ ہم اسماعیلی جو ہے ایک خصوصی فرقہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ عام جو مسلمان تھے وہ جاہل تھے۔ اس زمانے کی کبھی تاریخ پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسی جہالت کرتے تھے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ظلم و ستم بے حساب تھا۔ 100-200 برس تک قبیلوں کے درمیان لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ اگر باپ مر گیا اور جو اپنا بدلہ نہیں لیا تو اپنی اولاد کو کہہ جاتا تھا کہ میرا بدلہ لینا۔ اس طرح یہ دشمنی 100 برس 200 برس چلتی رہی تھی۔ نبی کریم نے ایک بہت بڑی سیاست سے کام لیا۔ ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے حضور نے بڑے بڑے قبیلے جو تھے ان میں سے ایک عورت سے شادی کی۔ کنواری لڑکی صرف بی بی عائشہ تھی کہ جو رسول اکرم نے ابو بکر کے کہنے سے قبول کیا، وگرنہ 70 برس کی 75 برس کی عورت سے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے یا چھوڑی گئی ہے، ان عورتوں سے رسول اللہ نے شادیاں کی۔ اس میں کوئی بھی دنیا داری کی چیز نہ تھی، کوئی بھی عیش عیش و عشرت کی بات نہ تھی۔ لیکن حضور نے جب 9 بڑے بڑے قبائلوں میں سے ایک ایسی بیوہ عورت سے شادی کی تو حضور ان سب کے داماد بن گئے، اور سب کے داماد بننے سے ان سب کی رشتہ داری ہو گئی اور اس وجہ سے ان کی دشمنیاں مٹ گئیں۔ تمام عربستان کو یکجہتی عطا کر دی نبی نے، مگر جو اندر بغض بھرا تھا وہ نہیں گیا، اور وہ بغض خصوصاً بنی قریش میں تھا جو علی اور نبی کے خلاف تھا۔ اس میں خاص طور پہ جو بغض تھا وہ علی کے خلاف بہت تھا۔ رسول اکرم کی محبت، رسول اکرم کا خیال، رسول اکرم کی علی کے لیے جو عزت تھی، اس کی وجہ سے قریش کے لوگ جلتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں۔ مرتضی کو یمن بھیجا، حضور اس کو چھوڑنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے۔ مرتضی کے ساتھ جو قافلہ جانے والا تھا وہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ باہر آئے، چند اصحاب ساتھ تھے، اس میں حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ تو اس طرح جب یہ باہر آئے چھوڑنے کے لیے تو علی نبی دونوں خوب باتیں کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے نزدیک آیا تو حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اب علی کو جانے دو، رات قریب آ گئی۔ تو بھی مرتضی علی نے اور علی نے باتیں بند نہ کی۔ آخر اندھیرا شروع ہوا، تب دونوں نے آپس میں مصافحہ کیا، معانقہ کیا، اور حضرت علی اونٹ پہ بیٹھ گئے۔
روانہ ہوئے. اب دیکھو خاص بات، جب علی کا اونٹ جا رہا ہے، نبی کریم اس کو دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا نبی چلو ابھی واپس. آپ نے سنا نہیں، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے، یہاں تک کہ اونٹ آنکھوں سے غائب ہو گیا، افق میں چلا گیا. اس وقت رسول اکرم کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ، علی جب تک واپس نہ آوے میں اس کو دیکھوں تب تک مجھے موت نہ بھیجنا. بہت بڑی چیز ہے اس کے اندر، کتنی محبت کہ اے اللہ، علی جب تک واپس نہ آئے اور میں اس کو دیکھوں تب تک مجھے موت نہ دینا. یہ محبت علی نبی کی دوسروں سے دیکھی نہیں جاتی تھی، اس لیے علی سے حسد کرتے تھے. بسا اوقات مرتضی علی اور حضرت علی لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے اور دوسرے اصحاب جو تھے ان کو برا محسوس ہوتا تھا. معاف کرنا، مومنین اولی الامر علی، صاحب الامر علی، خدا کے چہرے والا علی، خدا کا ہاتھ ید اللہ علی، خدا کی آنکھیں عین اللہ علی. اے مومنہ، علی کیا تھا؟ 5 فٹ کا آدمی، مگر اس میں الہی طاقت تھی، خدا کا نور تھا. اسی نور کی وجہ سے ہم ان کو امام مانتے ہیں اور رسول اکرم کے کہنے سے مانتے ہیں. علی جو ہے وہ ہمارے اول امام ہے، اور نبی کہتے تھے کہ یہ میری جو عطرت ہے وہ قیامت تک چلے گی حسین کی نسل میں سے. میں نے تھوڑے دن پہلے اپنی ایک واعظ میں ذکر کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے 99 سال کے ہو گئے، 99 ایئرس کے، اور اولاد نہیں تھی. تو ایک دن کہا کہ اے خدایا، کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ اللہ نے کہا نہیں، میں تجھے بیٹا دوں گا. بہت خوش ہوئے، لیکن دل میں ذرا وسوسہ تھا. اللہ کو کہا کہ یا خدایا، میں تقریباً 100 برس کا ہو گیا، کیا اس عمر میں مجھے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو خدا کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ یہ تیرے پاؤں کے پاس جو پتھر ہے، اگر میں چاہوں تو اس پتھر میں سے 25 جوان آدمی نکال. سجدہ کیا، استغفار کیا، خدا کا شکر کیا. گھر آئے، بی بی سارا تھی، وہ 75 سال کی تھی. اس کو کہا کہ خدا نے مجھے بشارت دی ہے کہ ہمیں اولاد ہوگی. کہنے لگی خیال تو کرو، 99 سال کے ہو گئے، میں 75 برس کی بوڑھی ہو گئی، کیا ابھی ہمیں بچہ ہوگا؟ لیکن خدا کا حکم تھا، بی بی سارا کو بچہ ہوا. لیکن اس کے پہلے
بی بی حاجرہ کو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. بی بی حاجرہ تھی بی بی حاجرہ لونڈی تھی، اور جب حضرت بی بی سارا کو بچہ نہیں ہوتا تھا تو اس نے کہا کہ یہ میری لونڈی سے شادی کر لو تو خدا شاید ہمیں اولاد دے گے. بہت برسوں تک بی بی حاجرہ کو بھی بچہ نہ ہوا، لیکن جب خدا نے یہ اس کو بشارت دی تو پہلے حاجرہ کو بچہ ہوا، اور 9 برس کے بعد بی بی سارا کو بچہ ہوا. 9 برس یعنی 75 برس اور پلس 9 84 ایئرس کی ایج میں بی بی سارا کی 84 برس کی عمر میں ان کو حضرت یعنی اسحاق پیدا ہوئے. جب یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے 6 برس کے قریب، بعض روایت کے حساب سے 9 سال کے ہو گئے، لیکن پڑھنے سے ریسرچ کرنے سے مجھے ایسا لگا کہ 6 سال کی عمر برابر ہے. خدا نے کہا ابراہیم اپنی پیاری سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کر. سوچ میں پڑے اسماعیل سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہیں، تو کیا خدا چاہتا ہے میں اسماعیل کو قربان کروں؟ ذرا ہچکچائے. دوسری رات کو پھر یہ حکم ہوا، تیسری رات کو بھی حکم ہوا، تو پھر بیٹے سے بات کی حضرت اسماعیل سے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان اگر یہ خدا کہتا ہے تو آپ ضرور کریے اور میں تیار ہوں. خود ہی حضرت اسماعیل کہیں سے چھری لے آئے اور ابا کو لے کے چھوٹی سی نہر تھی اس کے کنارے رومال لے کے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تاکہ دیکھے نہ اور پگھرانا محبت جاگ نہ اٹھے. گود میں سو گئے اور حضرت ابراہیم نے چھری پھرا دی. جلدی سے آنکھیں کھولی تو دیکھا حضرت اسماعیل کھڑے ہیں اور ایک ڈومبا عرش سے اترا اور وہ قتل ہو گیا، ذبح ہو گیا. خدا کا شکرانہ کیا. خدا نے کہا اے ابراہیم تم امتحان میں پاس ہوئے، میں اس خوشی میں تمہیں ساری دنیا کا نہیں سارے انسانوں کا امام بناتا ہوں. انی جاعلوں کا للناس اماما. انسانوں کا میں تمہیں امام بناتا ہوں. انسانوں کا یعنی تمام دنیا کے انسان چاہے کسی معافی چاہتا ہوں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں تو ان کا امام ہے. عرض کی یا مولا کیا میری اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ فرمایا ہاں یہ میرا حکم ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ہے، لیکن تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ امامت اتری اور اللہ کا یہ قول قیامت تک کے لیے سچا ہے. یہ امامت قیامت تک چلے گی. کوئی بھی آپ کا دوست عالم ہو گئے مسلمان ہے اس کو پوچھو کہ یہ خدا کا حکم سچا ہے، کہے گا ہاں. تو آج کی دنیا میں کون امام ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے مولانا حاضر امام شاہ کریم کے. اس برس 2005 میں آج سے 6 مہینے پہلے جارڈن میں وہاں کے کیپٹل عمان کے اندر ایک کانفرنس ہوئی.
جس میں 140 دنیا بھر کے علماء اکٹھے ہوئے. جارڈن کے بادشاہ نے یہ کانفرنس بلائی. حضرت امام کو بھی دعوت دی گئی لیکن مولا آئے نہیں. اپنی ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کے مولا نے بھیجا جس کو وہاں پڑھا گیا. جارڈن کا جو بادشاہ ہے جو گزر گیا وہ حسین، اس کا لڑکا ہے ابھی. یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں اس لیے کہ وہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے. جیسے کہ موروکو کا بادشاہ جو ہے وہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے دعویٰ کرتا ہے. لیکن رسول اکرم کا یہ کہنا کہ میری عطرت حسین کی اولاد میں چلے گی. تو حضرت امام نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ میں ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہوں محمد رسول اللہ کا اور میں 49 امام ہوں اسماعیلیوں کا. میں اپنی اسٹیٹمنٹ یہ کرتا ہوں. 140 علماء دنیا بھر کے علماء، اس میں سعودی عربیہ کے لوگ بھی تھے اور شیخ الازہر جو تھا وہ بھی تھا. اور یہ لوگ جب یہ اسٹیٹمنٹ سنی سب نے اس کو قبول کیا اور کسی نے عذر نہیں کیا کہ امام کا یہ دعویٰ کہ میں محمد رسول اللہ سے 49 ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہوں. یہ ایک بڑی ہسٹوریکل چیز ہے. آپ میں جو انگریزی جانتے ہیں حضرت امام کی اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھو اور اپنے گھر میں رکھو. یہ ایک بہت بڑا وثیقہ ہے. تو امام جو ہے امام حق صاحب الامر مولانا حضرت امام شاہ کریم ہے. اور ہم اسماعیلی اس چیز کو قرآن و حدیث کے تحت مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو نور محمد میں تھا، محمد کے بعد علی میں تھا. مگر یہ نہ سمجھنا کہ جو محمد کا نور تھا وہ علی میں آیا، ایسا نہیں ہے. علی میں بھی نور تھا، محمد میں بھی نور تھا. انا و علی النور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہے. یہ امامت کا نور چلا آیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے وفات پائی، نبوت ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو کیا محمد کا جو نور اور ہدایت تھی وہ بھی بند ہو گئی؟ نہیں دیندارو، محمد کی ہدایت جاری ہے اور وہ امام کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہم اسماعیلی اس کو پیر کہتے ہیں. اول مرشد محمد ہے، اس کے بعد اس کا جانشین پیر امام حسن ہے. ہم امام حسن کو بھی امام کہتے ہیں، امام حسین کو بھی امام کہتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ جو امام حسین ہے وہ امام مستقر ہے اور جو امام حسن ہے وہ امام مستعودہ ہے. ہم کو یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی چاہیے. عربی زبان کے اندر پیر کا لفظ نہیں ہے، اس میں اس کو حجت الامام کہتے ہیں. پیر جو ہے وہ امام کا اسسٹنٹ ہے، حمایتی ہے، کام کرنے کے لیے، مذہب کی اشاعت کرنے کے لیے، لوگوں کو، مریدوں کو مذہب سکھانے کے لیے پیر چاہیے. اسی لیے مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنی ول میں یہ لکھا کہ میں اپنے پوتے کریم کو، جو میرے بیٹے علی کا
بیٹا ہے، امامت اور پیری جامہ دونوں دیتا ہوں۔ امام سلطان محمد شاہ داتار کی یہ ول پڑھی گئی ہے اور اس کے حساب سے مولانا حاضر امام تخت امامت پہ بیٹھے کہ جس تخت پہ امام سلطان محمد شاہ تھے۔ پرنس علی خان کو امام سلطان محمد شاہ نے امامت نہیں دی، لیکن آپ حیاتی میں سلطان محمد شاہ کی حیاتی میں پرنس علی خان کو بہت دفعہ مذہبی کاموں کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ پرنس علی خان نے بیت الخیال کے بول بھی دیے اور اپنے ابا کی طرف سے جماعتوں کے اندر بیعت بھی لی ہے، لیکن امام جو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ امام خدا کا نور ہے، وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ امام جو ہے وہ پاک و طاہر ہے۔ اے مومنوں، اپنے صاحب الامر امام حضر امام شاہ کریم کو ہم لوگ مانتے ہیں اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس کی امامت کے درمیان ہم موجود ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ امام کبھی غلطی نہیں کرتا۔ امام سلطان محمد شاہ نے کوئی غلطی نہیں کی کہ اپنی امامت اپنے پوتے کو دی اور بیٹے کو نہ دی۔ سیریا والوں نے جب یہ سنا کہ شاہ کریم کو امامت دی گئی تو وہ لوگ اٹک گئے۔ پرنس علی خان ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سیریا گئے اور ان کو جا کے کہا کہ میں نہیں، میرے بیٹے کو میرے ابا نے امام بنایا ہے، اب تم آؤ اور میرے ہاتھ پہ میرے بیٹے کی بیعت کرو۔ اور سیریا کی جماعت نے پرنس علی خان کے ہاتھ پہ مولانا حاضر امام شاہ کریم صلی اللہ علیہ کی بیعت کی ہے۔ امامت کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اگر یہ دنیا فنا ہو جائے تو سب سے آخری بشر اگر کوئی ہوا تو اس زمانے میں امام باقی رہے گا، کیونکہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ اگر ایک آنکھ کے لہجہ بھی امام کا قدم دنیا پہ نہ ہو تو یہ دنیا برباد ہو جائے۔ امام حامل نور ہے، وہ صاحب الامر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلا آیا۔ علی کے بعد، علی سے پہلے امامت کا نور موجود رہا ہے۔ علی سے پہلے حضرت ابو طالب کے پاس امام کا نور تھا، ان کے پہلے حضرت عبد المطلب کے پاس نور تھا۔ یہ نور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آتا ہے۔ ہم کو بھی صدر دین نے ایک شجرہ بنا کے دیا، اس شجرہ کو قرآن شریف نے شجرۃ مبارکہ کہا ہے، اور وہ حضرت شیش علیہ السلام جو حضرت آدم کے بیٹے تھے وہاں سے چلا آیا ہے۔ حضرت شیش، حضرت سام، حضرت ملکان، اس طرح یہ سلسلہ حضرت ابراہیم تک آیا، اور ابراہیم سے حضرت اسماعیل میں سے یہ سلسلہ چلا آیا اور آج تک مولانا حضر امام تک پہنچا ہے۔ حضر امام نے جب شادی نہیں کی تھی، پرنس علی خان کی دفن نہ ہوئی تھی، اٹلی کی ایک عورت نے جو رپورٹر تھی صاحب سے انٹرویو مانگا، مولا نے انٹرویو دیا، کچھ سوال جواب وغیرہ ہوئے،
تو اس کو مولا کہتے ہیں کہ یہ جو امامت کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ رہے گا. تو کہتی ہے کہ یور ہائنس معاف کرنا، اگر میں پوچھوں کہ آپ نے شادی نہیں کی اور اس کے پہلے آپ جو گزر جاؤ تو اس کا کیا؟ حضرت امام ہنس کے کہتے ہیں میں نہیں گزروں گا جب تک کہ میرا فرزند نہیں ہوگا. کس طریقے اور زبردستی سے، یعنی وزن دے کے یہ امام کہتے ہیں کہ میں اپنا جانشین چھوڑ جاؤں گا. ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا آتا ہے. امام امام ہے، اس جیسا کوئی نہیں. ہمارے مذہب کے اندر بہت بڑے بڑے آدمی، یعنی یہاں میرا مطلب بڑے بڑی روحوں سے ہے. مشنری سبزلی جب وہ گزر گئے تو مولا نے اس کو پیر کا درجہ دیا. وزیر اسماعیل گانگ جی جوناگڑھ والے، ان کی بھی خدمت اور عبادت ایسی تھی کہ جب وہ گزر گئے تو مولانا علی شاہ ماں باپ نے ان کو پیر بنایا. ایسے ہمارے مذہب میں بہت سے لوگ نکلے ہیں. مثال کے طور پہ بھگت کالا روڑا 1933 میں گزر گئے. بھگت کالا روڑا بہت عابد شخص تھے. جب وہ گزر گئی تو امام سلطان شاہ فرمایا کہ کالا روڑا دنیا میں گھومتا تھا مگر چوتھے آسمان تک کی اس کو خبر ہوتی تھی کہ 4 آسمانوں میں کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں ایک عورت بھی ایسا ہوئی ہے افریقہ میں، وارث یعنی بچی بائی، کہ جو عبادت میں بہت بڑی ہوئی تھی. ہماری قوم میں ایسے بہت بڑے بڑے آدمی نکلے ہیں عبادت کے اندر، روحانیت کے اندر، لیکن کبھی کسی نے بھی اپنا رستہ چھوڑ کر اس قسم کی دلیل کبھی نہیں کی کہ امام کے لیے کچھ شک پیدا کرے. امام امام ہے، مالک ہے، اور امام جو ہے رحیم و کریم ہے. رسول اکرم محمد کے لیے خدا تعالیٰ نے 2 لفظ کہے ہیں. خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے رؤوف، ایک نام ہے رئیف. تو خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے الرؤوف الرحیم، لیکن خدا نے محمد کے لیے یہ الفاظ کہے کہ جو محمد تمہارے درمیان ہے وہ رؤوف الرحیم ہے. خدا کی صفتیں محمد میں تھی، اماموں میں ہے. اور یہ امام جو ہے وہ ذات نورانی ہوتی ہے. اس کا حکم مانو، اس کی عبادت کرو، اس کو راضی کرو، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو دین و دنیا کی دولتیں بخشتا ہے. اے مومنو، ہمارا اسماعیلی مذہب ہمیں دنیا کے اندر آبادی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو 2 جنتیں دوں گا، ایک مرنے کے بعد، ایک مرنے سے پہلے. لفظ جنت نہیں ہے، باغ ہے. اور باغ کا مطلب آرام کرنے کی جگہ ہے. باغ میں آدمی جاتا ہے، خوشی کے لیے جاتا ہے، سسکانے کے لیے جاتا ہے. آج ساری دنیا کے اندر 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. میں ساری دنیا میں بہت گھوما ہوں اور میرے مولا کے فضل سے 123 ممالک دیکھے ہیں، 123 کنٹریز دیکھی ہیں، 123. میں نے 2-3 دن پہلے کہا کہ میں ساری دنیا میں گھوما، رستوں کے اوپر بھیک مانگنے والے سب قوم کے لوگ ملے. مسلمان بھیک مانگتے رہے، کرسچن جو ہے، یہ عیسائی
ان کے بھکاری ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سب طرح کے لوگ ہیں، لیکن میں نے ساری دنیا میں ایک اسماعیلی کو رستے کے اوپر بھیک مانگتے نہیں دیکھا. ایک اسماعیلی نہیں ملتا ایسا کہ جو دنیا میں بھیک مانگتا ہوئے رستے کے اوپر، کیونکہ یہ مولا ہمارا مالک بیٹھا ہے. ہم کسی نہ کسی طریقے سے آبادی میں ہیں. تمام دنیا کے مسلمانوں کے سامنے ہمارا یہ جو فرقہ ہے، نظاری اسماعیلی فرقہ، یہ سب سے زیادہ آباد ہے. ایجوکیشن میں بھی، مذہب میں بھی، سوسائٹی کے اندر، سیاستی کے طور پہ، سوشل کے طور پہ، بزنس کے طور پہ اسماعیلی قوم آباد ہے اور آباد ہو رہی ہے. اس لیے ہم مولانا حاضر امام کے نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ اس کی رہنمائی میں، اس کی گائیڈنس میں ہم لوگ آباد بن رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہم اس کا حکم مانتے رہیں گے آباد رہیں گے. کون ہے ایسا دنیا کے اندر کہ جو آج حاضر امام کام کر رہے ہیں وہ کام کریں؟ بہت سے مسلمان بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بے حساب دولت ہے، لیکن حضرت امام جو آج کام کر رہے ہیں، جگہ جگہ یونیورسٹیاں کھول رہے ہیں، اسپتال بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، لوگوں کے لیے وہ اچھی طرح سے کمائی کر سکے اس کے لیے انسٹیٹیوٹس بنا رہے ہیں. ساری دنیا آج حضرت امام کو تہنیت پیش کرتی ہے، مبارک دیتی ہے. یہ امام حق ہے اور یہ حق ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ حق کبھی بند نہیں ہوگا. میں 1935 کی بات کروں. 1934 31 دسمبر 1934 دلی کے اندر مسلمانوں نے حضرت امام سلطان محمد شاہ کو ایک سفارش نامہ دیا. میں اس وقت اسکاؤٹ یونیفارم میں تھا. 40,000 مسلمانوں کا مجمع تھا. مشہور عالم شخص تھا ایک خواجہ حسن نظامی، علامہ اقبال، اس قسم کے بڑے بڑے لیڈر تھے. ان سب کے اندر علامہ اقبال کھڑے ہوتے، مولانا سلطان محمد شاہ لیفٹ سائڈ میں بیٹھے تھے. ایسا ہاتھ کر کے مجمع کو کہتا ہے علامہ اقبال، آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنن. یہ وہ ہے کہ اگر خاک کے اوپر نظر ڈالے تو کیمیا بن جائے. آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، سگرا ولی کنن مگسرا ہما کنن. یہ وہ ہستی ہے کہ اگر کسی کتے پہ نظر ڈالے تو کتا ولی اللہ بن جائے. اس قسم کی تعریف عام مسلمانوں کے اندر غیروں نے کی ہے. حسن میرے نانا کی امت ہے. نانا یعنی محمد، کیونکہ بی بی فاطمہ کی اولاد ہے. مولا فرمایا یہ میرے نانا کی امت ہے. بھلے یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے لیکن میں مسلمانوں کو چھوڑ نہیں سکتا. اے سبزلی، ایک دن آئے گا ساری دنیا کے مسلمان میرے پاؤں پڑیں گے، میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں گا. یہ ہے امام مہدی کا کام. وہ کب ہوئے ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم تو خوش نصیب ہیں کہ مولانا حاضر امام کی امامت میں بیٹھے ہیں، اس کی دعائیں لیتے ہیں، خداوندان کہتے ہیں. حاضر امام 5-6 مہینے پہلے جون میں کینیڈا آئے تھے.
8 तारीख को हाजिर इमाम टोरंटो में थे और 10 तारीख को मैं रहता हूँ वैनकूवर में, वहाँ आए थे। तो वैनकूवर वालों ने यहाँ आबिदा परवीन है, पाकिस्तान की मशहूर गाने वाली, आबिदा परवीन को जमात ने उधर बुलाया। उसने हमें हाजिर इमाम की तारीफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई, 2-4 गिनान भी बोलती है और हकीकत में उसके दिल में प्यार पैदा होता है। जब वो गिनान बोलती है कहती है कि मेरे दिल को खुशी होती है। तो हाजिर इमाम की हाजिरी में इसने 2-4 गिनान बोले, कुछ कसीदे बोले, बोला बहुत खुशी है। जब उठे तो ये आई, बोला के पाँव के गिरी, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, बोला मैं इसको बहुत शाबाश कही। तो ये कहती है सरकार आप मुझे खाना वदान बोलो। आबिदा परवीन मौला को अर्ज करती कि आप मुझे खाना वदान कहो। सफर मेरा नहीं, ये सिर्फ मेरे मुरीदों के लिए है। और खाना वदान में जो बरकतें हैं हमें मालूम नहीं, यह कोनो आबाद है, उसके अंदर घर, बीवी, बच्चे, तंदुरुस्ती, सेहत, रिज़्क़ वगैरह सब कुछ आता है। और आज हमारी जमात इस खाना वदान की बरकत से, ताक़त से दिन दुनिया में आबाद हो रही है। मौला आपको दिन दुनिया की खुशियां दे रहे, आपकी उम्मीदें पूरी करे, आपका ईमान सलामत रहे। मौलाना हाजिर इमाम के सिवा हम किसी को नहीं मानते, इसके लिए हम अपने इमाम के ऊपर जान नसार करते हैं। मौला आपकी आल औलाद को दिन दुनिया में आबाद रखे, आला दर्जे का मोमन बनाए, आपको रिज़्क़ करीमी देवे, सेहत और तंदुरुस्ती देवे। मौला आपको सुख से, आराम से, आबाद हिम्मत से लंबी जिंदगी अता करें ताकि इमाम की खिदमतें कर सकें, आपके दुश्मन दफा करें, दीन और जमात के दुश्मन दफा करें। मौला अपनी नियामतें, बख्शिशें, रहमतें उतारे। मौलाना हाजिर इमाम आपके घरों में, आपकी फैमिली में, जमातों के अंदर मोहब्बत और इत्तेफाक दे। मौलाना हाजिर इमाम आपको नूर की बख्शिशें दे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपकी दुआएं कबूल करे।